لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولئك هم المفلحون. اللہ على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کرنے کا پہلی مرتبہ اتفاق ہوا. اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا اپنی رحمت سے، فضل سے قبول و منظور فرمائے. احباب یہ کہتے تھے کہ کمراٹ جا رہے ہو تو واپس اپنی ہڈیوں کی مالش ضرور کروانا. آپ کی ہمت ہے کہ اکثر و بیشتر ایسی سڑک پہ آپ سفر کر رہے ہیں سڑک کہنا بھی شاید سڑک کی توہین ہو.
اس سفر نے مجھے بڑا تھکایا. میں 25 سال سے شوگر کا مریض ہوں. آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے رنگ میں بیان کروں. سبحان اللہ. اور اگر نہ کر سکوں تو پھر پیشگی معذرت خواہ ہوں. آج کے اس پروگرام فیس بک پہ میں نے دیکھا اس کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. مجھے یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہاں اہل بیت سے کون مراد ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے اور قرآن اس کا مؤید ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. پھر بیٹی بھی ہے، داماد بھی ہے، نواسے بھی ہیں، لیکن حقیقی مصداق اہل بیت کا وہ کون ہے؟ اگر آپ بات کریں اور میری بات آپ کے دل کو لگے، کہنا کہ سرگودا سے بندیالوی آیا تھا، اچھی بات کہیے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اہل بیت میں ہم شامل کرتے ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. پھر انہیں بھی اہل بیت میں شامل کرو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کی بیٹی، اور بیٹی ہونے کی نسبت سے وہ اہل بیت میں شامل ہیں. تو آپ جو اہل سنت میں شامل ہیں تساں بھی ایک تھی مندے ہو. یہ تھوڑی جی میں پنجابی کا ٹچ دیتا دور ہوں نا. آپ بھی ایک بیٹی مانتے ہیں، کتنی؟ تو پھر باقی 3 بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟
کیسا پروپیگنڈا ہوا اور اہل سنت اس سے متاثر ہوئے کہ جو ہی اہل بیت کا نام آتا ہے تو ہمارا ذہن 5 آدمیوں کی طرف چلا جاتا ہے. 4: حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت. کیسا پروپیگنڈا کیا دشمن. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اہل بیت صحابہ میں شامل نہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ تو جب آپ نے عظمت تو پھر اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہو. میں خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، پیار کرتا ہوں. اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے نبی بھی ان سے پیار کرتے تھے. بڑی کام کی آج بات یہاں کر. وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی. گھٹی سمجھ؟ وہ پہلے جو شہد اور مکھی ملا کے بچے کو منہ میں ڈالے، کہتے ہیں کوئی بزرگ لگائے. گھٹی لگائی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی. نام میرے نبی نے رکھا. حضرت علی نے کیا نام رکھا تھا؟ بولو بولو. شکر ہے ایک بندے مجھے پتا. حضرت علی نے کیا نام رکھا تھا؟ حرب کا معنی لڑائی، جنگ. حضرت علی جنگ کیوں ہے نا؟ بہادر ہے، شجاع ہے، نڈر ہے، تلوار چلانے کے دھنی ہے. جیسا بندے کا مزاج ہوگا ویسا ہی بندہ بیٹوں کے. خیبر پختونخوا والے مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی. آپ جب نام رکھنے پہ آتے ہیں تو بڑے ذوق ہوتا ہے والد کا. تو حضرت علی کا ذوق ہے نا جنگ کا، لڑائی کا، تو نام رکھا حرب. میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں حسین. نام میرے نبی نے رکھا. کاندھے پہ سوار کرائے، محبت کی، پیار کیا، زبان کو چوسا. علماء بھی میری اس بات کو غور سے سنیں گے جو بات میں آج یہاں کرنے جا رہا ہوں. نام میرے نبی نے رکھا. گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان میرے نبی نے دی، کاندھے پہ سوار کیا، سینے سے لگایا، ان کے منہ میں لعاب ڈالی. لیکن بندیالوی کہتا ہے یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی ہیں. ثانوی سمجھتے ہو؟ دوسرا یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں. گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان میرے نبی نے دی، کاندھے پہ سوار کیا، نام رکھا. یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں. حضرت حسین کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے.
نعرے لگانے کو میں کمزور جائے حضرت حسین کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ بولو ہماری شریعت میں حسب، نسب، برادری، رشتہ داری اس کی کوئی اہمیت نہیں. میرے نبی نے ان سارے بتوں کو پاؤں کے نیچے روک کے رکھ دیا تھا. اٹھاؤ قرآن. قرآن کہتا ہے ہم نے قبیلے اس لیے بنائے کہ پہچان ہو، ورنہ یہ عظمت کا معیار ہے. میری فلانی قوم ہے، اس کی گھٹیا قوم ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے. شریعت اس کو مٹاتی ہے. شریعت نے کہا یہ عظمت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا؟ تقویٰ. زور سے بولو. برادری، مال، دولت، رنگ، لا فخر لعربی علی العجمی. علماء تو سمجھ گئے ہو. حجۃ الوداع میں میرے نبی نے کہا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الاحمر. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقویٰ. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ حسب نسب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جاہلیت کے بت تھے جو میرے نبی نے اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالے. میری گفتگو دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے، لیکن خطیب کے ذہن میں مختلف باتیں آتی چلی جاتی ہیں اور کبھی کبھی وہ باتیں گلے پڑ جاتی ہیں. ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ کو سمجھیں گے؟ علماء کو سمجھیں گے، یہ لوگ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ حسب، نسب، برادری، نبی پاک سے رشتہ داری اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. میرے نبی کا سکا چچا، پھر پڑوسی، پھر ہاشمی، رنگ آگ کے شعلے کی طرح. لیکن جب وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آیا، قرآن بولا تب ابھی لہب و تب. کون تھا یہ؟ ہاشمی نہیں، میرے نبی کا رشتہ دار نہیں، میرے نبی کے والد کا بھائی نہیں. قرآن نے کہا تبت یدا. میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میں اپنے شہر میں کھڑا ہوتا تو میں اشارے کرتا چلا جاتا اور لوگ اس اشارے کو سمجھتے چلے جاتے. پتہ نہیں یہاں کتنے لوگ سمجھتے ہیں. حسب نسب کی اسلام میں کوئی اہمیت کس کی ہے؟
دین کی. میرے نبی کا چچا ہے، ہاشمی ہے، پڑوسی ہے، رنگ آگ کے شعلے کی طرح سرخ ہے. قرآن کہتا ہے تبت یدا، دوسری طرف ذرا دیکھ، حسب بھی کوئی نہیں، نسب بھی کوئی نہیں، برادری بھی کوئی نہیں، رنگ بھی سفید نہیں. رب نے حبشے سے اٹھایا. پہنچو یار، پہنچو تو صحیح یار. حسب بھی نہیں، نسب بھی نہیں، برادری نہیں، رشتہ داری نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، رنگ نہیں، حسین نہیں. رب نے حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر رب مکے میں لے کے آیا. یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کی سبحان اللہ میں نے ایسے نہیں سننی جس طرح آپ اس کی سبحان اللہ میں ہٹ کے ذرا سننا چاہتا ہوں. آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے اگر جملہ پسند آئے. حبشے سے اٹھایا، منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا. پھر رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو بلال کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. اور سکولوں کالج کے پڑھے ہوئے نوجوانوں بچوں، کوئی ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اردو ادب جانتا ہے، علامہ اقبال نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. گمراہ والے کتنے پہنچے؟ ستم کے مزے، ستم کے، اور کبھی ستم کے بھی مزے ہوئے. علامہ اقبال کہتا ہے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. عشق میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نظر نہیں آتا، وہ محبت نظر آتی ہے. ہماری شریعت میں حسب نسب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے ایمان کی، تقویٰ. ہاں آپ یوں کہہ لیں، ہمارے عربی میں کہیں گے نور علی نور، نور، اور اردو میں کہیں گے سونے پہ سہاگا. اردو میں کیا کہیں گے؟ سونے پر سہاگا. آپ یہ کہیں حضرت حسین میرے نبی کا صحابی بھی ہے، پھر میرے نبی کا نواسہ بھی ہے. یہ آپ کہہ لیں، یہ ہو گیا نور. وہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے اور میرے نبی کا نواسہ بھی ہے. وہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے، اسے گھٹی بھی میرے نبی نے لگائی. وہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے دی تھی. وہ میرے نبی کا صحابی بھی ہے، اسے کاندھے پہ میرے نبی کرایا تھا. سب سے بڑی عظمت حضرت حسین
حسین کی کیا ہے؟ زور سے بولو. من کا کک سمجھ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، یہ سب اہل بیت میں شامل. حضرت عثمان، حضرت رقیہ، حضرت زینب، ام کلثوم، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. تو کیا یہ صحابہ میں شامل نہیں ہے؟ یہی تو اصل مقام ہے. اللہ گھٹی میرے نبی نے لگائی. یہ کوئی بڑا اونچا درجہ ہے. اونچا درجہ یہ ہے کہ حسین میرے نبی کا صحابی ہے. ہاتھ سے اونچا ہے توجہ آپ. اس لحاظ سے اونچا ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائے. حضرت حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ہے اصل عظمت. یہ بعد میں آنے والی امت کا جو میں نے ذکر کیا، اس سے مراد میں ہوں، آپ ہیں. میری مراد یہ نہیں ہے علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث. آج کے علماء نہیں علماء. خدا کے لیے میری بات پہ غور کرنا، یہاں لکھ لینا. میں تمہیں صحابی کی عظمت بتانا چاہتا ہوں. بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. کتنے اونچے لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. بعد میں آنے والی میری امت سے میری مراد تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا. میری مراد ائمہ مجتہدین. ذرا نام لوں آپ کو پتہ چلے. امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام زفر، ابن حجر، ابن منیر، عینی، ابن کثیر، یہ سارے محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، تبع تابعین، پھر تابعین، ساری امت کے علماء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، شب زندہ بار، تہجد گزار، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین اجمیری، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. وجہ کیا ہے کہ میرے نبی نے کھوٹی لگا، میرے نبی نے کاندھے پہ چڑھایا. درجہ اصل میں صحابیت کا ہے. من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا جانو صحابہ کون؟ تبرہ کرنے والے کیا جانے، تنقید کرنے والے کیا جانے کہ ابو بکر کون. تم کیا جانو کہ صحابی کا مقام کیا ہے.
معمولی عظمت ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا, جہنم کی آگ اس پہ کیا ہو گئی؟ یا رسول اللہ بڑی ہو گئی. صحابہ کی بڑی عظمت آپ نے بیان کر دی. میرے آقا نے فرمایا ابھی کہاں, ابھی تو میں اپنے یاروں کی عظمت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اور مرانی فقد حرم اللہ علیہ الناس, جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے, اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. سمجھے بھی ہو کہ کوئی سچی گل؟ اس کو تھوڑا سا خطیبانہ رنگ دے دوں. میں اگر رنگ دیتا ہوں اسے, آپ کو پسند آئے کہ بندیالوی خطیبانہ رنگ بڑا خوبصورت دے گیا ہے, تو پھر سبحان اللہ تو بنتا ہے. ہم جو پنجابی خطیب ہیں, یہ جو آپ کی سبحان اللہ ہے, یہ ہمارا پیٹرول ہے. ہم مردوں میں نہیں بات کر رہے. جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے, میں اسے تعبیر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میری تعبیر پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہنا. میرے آقا نے کہا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے, اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. سبحان اللہ آپ نے کہہ لیا. تفسیر تو میں کروں گا. تیرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ, نسبت ہی کوئی. کہ کتھے سمجھ گئے؟ کہاں, کہاں کو پنجابی میں کہیں گے کتھے. کہاں بلال کا چہرہ, کہاں میرے نبی کا چہرہ, ہے کوئی نسبت؟ بولو تو صحیح ہے. اور جتنی قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے, قطرے کو صحرا سے ہوتی ہے, ایک قطرے کو سورج سے ہوتی ہے, کوئی نسبت نہیں. کہاں میرے نبی کا چہرہ. آیا ہوں تھوڑی سی تھوڑا سا رنگ دینا چاہتا ہوں, اسی میں لے لیتے. کہاں میرے نبی کا چہرہ اور کہاں بلال کا چہرہ, نسبت ہی کوئی نہیں, نسبت ہی کوئی نہیں. میرے نبی کا چہرہ ہے جو فرش پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ جو ہمارے اشاعت و توحید کے علماء بیٹھے ہیں, یہ میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا معنی نہیں کرتا, یہ میں عام مفسرین کا معنی, مولانا حسین علی اور معنی کرتا ہوں. وہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفسیر بیان کروں, اور معنی وہی صحیح ہے جو مولانا حسین علی نے کی. مانا وہی سا, اس کے آگے دو کرینے موجود, اس کے دو کرینے موجود. پھر تکلف کا اس میں تکلف پایا جاتا ہے, وہ بھی ایک کرینہ موجود. لیکن میں عام مفسرین کی رائے کے مطابق قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
کہیں بھینس کے آگے بیل بجانا نہ ہو. میرے نبی اللہ کے محب بھی ہیں, محبوب بھی. محبوب خدا ہیں اور محب بھی ہیں. اللہ میرے نبی کا محبوب بھی ہے. میرا نبی سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ محبوب اپنے عاشق کو کہے تیری ادائیں میں دیکھ رہا ہوں, تیری ادائیں میں دیکھ رہا ہوں, اس کا مزہ کسی جلے ہوئے عاشق سے پوچھو. جس کا محبوب کہتا ہے کہ تیریاں ادائیں میں, محبوب کہتا ہے تیری ادائیں میں دیکھ رہا ہوں. اگر تم پنجابی سمجھتے ہوتے تو میں قد کا معنی بھی کرتا ہوں. قاتل نہ رہا. میں اگر یہاں کوئی پنجابی سمجھتا ہے اس کا پشتو میں ترجمہ کر سکتا ہے تو وہ کرے. میں قد, یہ پہلے میں نے نرا کا معنی کیا. ہم دیکھ رہے ہیں نرا, لیکن یہاں نرا نہیں ہے, قد بھی ہے. قد پنجابی میں معنی کرتا ہوں, مولانا حسین علی نے کیا رحمت اللہ. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اسا ڈاٹھا ویکھدے پئے ہاں. سبحان اللہ. ڈاٹھا ویکھدے پئے. ڈاڈے دی اردو بھی من نہیں آتی تے میرا خیال ہے ڈاڈے دی پشتو بھی ہو. یہ پنجابی کا مزہ ہے یار. چلو یہ تو پلے کچھ پہ جائے. کہاں میرے نبی کا چہرہ, لیکن میرے نبی نے کہا جو میرے چہرے کو دیکھے اس پر بھی جہنم حرام, جو حبشے کے بلال کے چہرے کو دیکھے اس پر بھی جہنم حرام. کوئی نسبت ہی نہیں, دونوں چہروں میں کوئی نسبت ہی نہیں. کیا صحابہ کی عظمت ہو جاتا ہے. میرے نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ دل سے ضد نکال کے انابت کے ساتھ کوئی کافر میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے. سبحان اللہ. یہ علماء میری تائید کریں گے. جب آپ مدینے میں آئے تو ارد گرد کے جو گاؤں تھے, قصبے تھے, ڈیرے تھے, وہاں شور پڑ گیا. مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے. زور سے کہو, ذرا اور زور سے کہو. وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی اترتی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کذاب ہے. الیاذ باللہ. ایک گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بندہ مدینے بھیجا جائے جو خود تحقیق کر کے جائے, پرکھے, اس نبی کو ملے جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا نا, عقل مند, زیرک, بزرگ. انہوں نے اسے نمائندہ بنا کے مدینے بھیجے. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہو؟ وہ آیا, آ کے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پوچھنے سے کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس نے کیوں پوچھا؟ لگتا یوں ہے کہ نبی پاک کے لیے کوئی الگ چارپائی, الگ پلنگ, الگ تخت پوش, اس پہ تکیہ, آپ دیکھ لگا کے بیٹھے ہوں اور صحابہ
ایسا اگر ایسا ہوتا تو اسے پوچھنے کی ضرورت میرے نبی صحابہ میں کھل مل کے بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مالک کون ہے غلام کون، آقا کون ہے نوکر کون ہے، امام کون ہے مقتدی کون ہے، ان میں نبی کون ہے امتی کون ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ حضرت صاحب کی مسند ہے، یہاں پہ نہیں بیٹھنا نہیں تو آپ کو بھی خارش ہو جائے گا۔ یہ حضرت صاحب کی پیالی ہے، اس میں آپ نے چائے نہیں پینی نہیں تو تم بھی کرونا ہو جائے گا۔ ایسے پیر نہیں ہوتے، پیر محمد عربی جیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کھل مل جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ہوئی پڑے تھے بھوک کی وجہ سے، حضرت ابو بکر قریب سے گزرے، حضرت ابو بکر نے ایک آیت کا معنی پوچھا جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت ابو بکر نے معنی بتایا چلے گئے، حضرت عمر آئے ایس پوچھی معنی بتایا چلے گئے، نبی پاک آ گئے، ابو ہریرہ نے معنی پوچھا، نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا اللہ کا جون لگتا بھوک لگی ہے، چل میرے نام چل میرے ساتھ۔ مرید کو لائے مسجد میں، اب میں مرید کا لفظ بول رہا ہوں، میں نے پیری مریدی سمجھانی ہے نا، اس لیے مرید کو لائے مسجد میں، گھر بندہ بھیجا، میرے مرید کو بھوک لگی ہے، گھر میں کوئی چیز ہے تو بھیجو۔ پیر ایسے ہوتے ہیں جی، تم آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئیں گے تو کیا کھلاؤ گے۔ پیر نہیں ہوتے، پیر ایسے ہوتے ہیں مرید کو کھلاتے ہیں کہاں سے، تمہیں پتہ ہے طالب علموں علماء کرام مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ خود ہل چلاتے تھے، جتنی گندم آتی تھی وہ گھر میں لاتے تھے، طالب علموں کو کھلاتے۔ پیر ایسے ہوتے ہیں جی، گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا، ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ میرا پیٹ بھر جائے گا، آپ نے فرمایا صفے والوں کو بلا کے لا، پیالہ ایک، صفے والے 200-250، کیا بنے گا؟ دل میں آیا شروع تو مجھ سے کریں گے نا، بچ گیا تو وہ بھی۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو کھلا، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، تھوڑا سا دودھ سینکڑوں بندوں پہ پورا ہو گیا، یہ میرے نبی کا کیا ہے، غور سے بولو۔ اور معجزے کا فاعل نبی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے۔ شرع عقائد اٹھاؤ، شرع مواقف اٹھاؤ، خیالی اٹھاؤ، عقائد کی کوئی سی کتاب اٹھاؤ، علماء عقائد نے لکھا ہے کہ معجزے کا فاعل کون ہے، ہاتھ پیغمبر کا، مرضی اور اختیار کس کا، پیغمبر کی مرضی سے نہیں ہوتا نا، پیغمبر کے ارادے سے نہیں ہوتا۔ میں تو بڑی آسان تقریر کرنے کا آدمی ہوں، اس کی میں دلیل دے دوں، چٹکی میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں۔ اگر معجزہ
نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا اور اپنی مرضی سے صادر ہوتا تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے، جی کبھی نہ بھاگتے۔ اپنی مرضی سے جو بنا تھا تو پھر بھاگے کیوں؟ معلوم ہوا معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا، اختیار کس کا؟ اللہ۔ سب پی گئے، آخر میں ابو ہریرہ سے کہا پی ابو ہریرہ، میں نے پیا، فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، آپ نے فرمایا اور پی، میں نے کہا جی پیٹ پورا بھر گیا ہے۔ سب سے آخر میں مرشد نے پیا، تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ جی پہلے مریدوں کو، پھر خود۔ یہاں جناب جو روسٹ ہوتا ہے اور مچھلیاں ہوتی ہیں اور کباب ہوتے ہیں اور گوشت ہوتا ہے، پیر صاحب کھا کے نا وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، تبرک، وہ مریدوں میں تبرک تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ دیہاتی پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے کہا یہ بیٹھے۔ اس نے ایک نظر میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا، نہ میرے نبی کا بچپن دیکھا، نہ جوانی، نہ لڑکپن، نہ شادی، نہ غمی، نہ سفر، نہ حضر، نہ تجارت، نہ امانت، نہ دیانت، نہ صداقت، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چہرہ پر انوار کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ میں عظمت صحابہ ہی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میں ادھر ہی آؤں گا، لیکن میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا شاگرد ہوں۔ تو میرے شیخ کی عادت تھی کہ تقریر میں ہر موضوع کو تھوڑا تھوڑا چنتے چلے جاتے۔ میں اسی واقعہ میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ اسی واقعہ میں اس دیہاتی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں لمبی چوڑی بات نہیں جانتا، مجھے کوئی چھوٹی سی بات بتاؤ جس پر عمل کروں اور رب جنت کے سارے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، آپ نے حج کا ذکر نہیں کیا، حج بعد میں فرض ہے۔ کتنی عبادتوں کا ذکر کیا؟ 3، کلمہ 1، نماز 2، روزہ، زکوٰۃ۔ فرض نماز، تہجد، نوافل، نفلی روزے، صدقے، خیرات، مسجد بنانی نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کر۔ کیسا سمجھدار آدمی ہے کیا
اس جٹ نے کیا کہا اور میں اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں، پہنچ جائیں گے یہ بات سن کے کہتا ہے واللہ لا ازید ولا حاضا ولا انقص منہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے جو کچھ آپ نے کہا وہی کچھ کروں گا، نہ اس سے گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ سمجھو کہ پتہ نہیں کون نہیں سمجھ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دین وہی ہے جو محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے، دین وہی ہے جس پر میرے نبی نے مہر لگائی، اس سے بڑھانا دین نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین میں بڑھاتے چلے جاؤ، آذان کے اول آخر درود پڑھنے لگ جاؤ، درود بھی بناوٹی، نماز ختم ہو تو زور زور سے کلمہ پڑھنے لگ جاؤ۔ ہمارے ہاں موت پر تیسرے دن اکٹھے ہوتے ہیں اور کھجور کی گٹھلیاں اس پر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، پھر وہ کیلے اور فروٹ وہ غنی لوگ امیر لوگ چپ کے کھا کے چلے جاتے ہیں، اور مرنے والا آپ کے ہاں ہیلہ اسقاط ہے، خطر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا بدعت، اب ہمارے ہاں ہیلہ اسقاط کوئی نہیں، اللہ کی قسم ساڈے میں کبھی جمعے کی ہیلہ اسقاط کا ذکر کروں اگر تو لوگ مجھے دیکھیں یہ استاد جی کی آخر لگے بھی کہندا حمل ساکت ہو گیا، ہیلہ تصور بھی کوئی یہ ہوتی ہے بدعت علاقائی، پشاور میں کچھ، مردان میں کچھ، دیر میں کچھ، پنجاب میں کچھ، یہ علاقائی ہوتی ہے، اور سنت بین الاقوامی ہوتی ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہے، اس بچے سے پوچھو روٹی کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بچہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ۔ شاہ سلمان سے پوچھو وہ کیا کہے گا؟ یہ ہے سنت بین الاقوامی، اور بدعت یہاں اور وہاں اور وہاں اور۔ ہمارے ہاں قبر پہ کھڑے ہو کے دفن کے بعد اذان دیتے ہیں، جب مردہ دفن کر لیے اس کے بعد کیا دے رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کیوں دے رہے ہو؟ شیطان کو بھگا رہے، شیطان بھی بڑا حرامی ہے، بڑا حرامی ہے۔ نماز پہلے تمہیں پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہوں، وہ مسیح میں ہوں۔ کسی نے کہا پاگل، اس نے دمشق کے مینار پہ آنا ہے، مسجد کے مینار پہ اترنا ہے، تو بغیر مینار کے آ گیا۔ مرزا کہنے لگا اس میں کون سی بات ہے، مینار ہون بنا لینے۔ اس نے بات عیسیٰ پہلے، عیسیٰ پہلے مینار کہتے ہیں کہ چرسی بندہ وہ پیشاب کرنے جاتا اس کے لوٹے میں سوراخ پانی بھر کرتے سارا لوٹا خالی ہوتا، استنجے کا ٹائم آتا نا پانی نشتا،
ایک دن غصے میں گیا, لوٹا بھر کے لے گیا اور کہتا ہے آج ختم ہو کے دکھا. میں استنجا پہلے کروں گا, پیشاب بعد میں کروں گا. استنجا پہلے, پیشاب بعد. عیسیٰ پہلے, کیا عقیدے ہیں؟ بدعت علاقائی ہوتی ہے, ہر شہر کی الگ. اس وقت نے ذمہ دار نے سمجھایا دین وہی ہے جس پر محمد عربی نے مہر لگائی ہے, اس سے بڑھانا دین نہیں, اس سے گھٹانا بھی دین نہیں. ہمارے یہاں جب یہ پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ, بڑا لمبی صلاۃ پڑھتے ہیں. یہ جب سے لوگ سپیکر آئے اس وقت انہوں نے پڑھنی شروع کی. اب بھی بجلی نہ ہو تو نہیں پڑھنا. اور مزے کی بات یہ ہے بچے دے کان جس ٹائم اذان دینے میں اس ویلے نہیں پڑھتے, وہ اصلی اذان ہے, اصلی اذان ہے. تو ہم جب روکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, صحابہ سے اس کا ثبوت ہو نہیں ہے, نبی پاک سے ثبوت ہو نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں سڑ جاؤ. سڑتی نہ سمجھ, جل جل جل, اس کو پشتوں میں ذرا کہوں گا, جل گئے ہو, سڑ گئے ہو, آگ لگ گئی ہے. نبی پاک کا نام آیا, درود آیا, آگ لگ گئی ہے آپ کو. لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار درود ہے, یہ منع کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی جو عید کی نماز ہوتی ہے, عید کی, اس کی اذان ہے, تکبیر تو ہے نا. اب کئی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے تکبیر ہو, ہم پچھلی سبوں میں ہو, ہے تکبیر, اذان ہے, کیوں نہیں اذان, کیوں نہیں؟ علماء کرام, بندیالوی ہے تو بڑا کم علم آدمی, لیکن ایک بات یہاں کہنے لگا ہوں, آپ کو آنے والی عید کا موضوع دے کے جاؤں پڑھاتے ہیں, موضوع پر آپ نے بیان کرنا ہے, اس پر کچھ آپ اضافہ بھی کر لیں. عید کی اذان نہیں, کیوں؟ اللہ نے فرمایا آج تیری خوشی کا دن ہے, آج تیرا مذہبی تہوار ہے, آج تیری مسرت کا دن ہے. پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا, آج 6 مرتبہ آ کے دکھا. خوشی جو منانا, چنڈیاں نہیں لگانی, مصنوعی پہاڑیاں نہیں بنانی, موٹر سائیکلوں کے سلنسر نہیں نکالنے, ناچنا کودنا نہیں. پہلے 5 مرتبہ آتا تھا, اگلی بات بندیالوی کی پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. اللہ نے فرمایا آج تیری خوشی کا دن ہے, مسرت کا دن ہے, مذہبی تہوار ہے, عید کا دن ہے. پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. آج تیری عید کا دن ہے, آج میں نے تجھے بلانا بھی کوئی نہیں, بل بلائے آ جا, بل بلائے آ جا. عید کی اذان کوئی, تکبیر بھی کوئی. اس مسجد کے جو خطیب وہ عید کے دن اپنے مؤذن کو کہیں کہ میں نے عید کی نماز پڑھانی, تو لاؤڈ سپیکر کھو اور والیوم پورا کھو,
کیا؟ ماننے والے کیا کریں گے؟ عورتیں کیا کریں گی؟ عورتیں کیا کریں گی؟ یہ مولوی صاحب نے کیا کر دیا؟ عید کا دن اذان، لوگ بھاگے ہوئے آئے، مؤذن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کر رہے ہو؟ وہ ساکھیا جل گئے ہو، آگ لگ گئی ہے، اللہ کا نام چنگا نہیں لگتا، نبی پاک کا نام اچھا نہیں لگتا، اشہد ان محمد رسول اللہ اچھا نہیں لگتا، سپیکر بند کروا رہے ہو تو لوگ کہیں گے مولانا اللہ کا نام بھی میٹھا، نبی پاک کا نام بھی میٹھا، لیکن اس جگہ پہ تو یہ نام لے رہا ہے، اس جگہ پہ شریعت نے لینے کا حکم نہیں دیا۔ دین وہ ہوگا جس پر میرے نبی کی مہر ہو، دین وہ ہوگا جس پر میرے نبی کی مہر ہو، جو میرے نبی سے ثابت نہیں وہ دین ہے، بظاہر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وہ جو دیہاتی تھا، میں بالکل اپنی تقریر کے اختتام پہ بھی آ گیا اور موضوع کو بھی اپنی جگہ پہ لا رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ کریں۔ وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا کہ اجازت دو، وہ جو اٹھا نا اور مسجد کے دروازے کی طرف گیا نا تو میرے نبی نے پیچھے سے کیا جملے کہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو دیہاتی تھا اس نے کوئی نماز پڑھی، موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھا، زکات دی، جہاد تہجد پڑھی، تلاوت کی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، اس کے پاس کون سا عمل ہے؟ ایمان کے بعد میرے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا، بس ایک عمل ہے اس کے پاس، میرے پرانوار کو دیکھا اس نے، وہ جو کیا نا، آپ میں سے جو علماء ہیں، طلب ہے، میں عربی عبارت پڑھتا ہوں، آپ نے تو اس عربی عبارت کو سمجھ لینا ہے، اردو عربی کا کہاں مقابلہ کر سکتا؟ اردو کہاں مقابلہ کر؟ جو عربی آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ اب کرنے لگا وہ ترجمہ، آپ نے فرمایا تم میں سے کے آدمی کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، وہ جا رہا۔ اس کے پاس کون سا عمل تھا؟ یہ وہ صحابی ہے جس کے پلے کوئی عمل نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ تہجد، نہ خیرات، نہ صدقہ، نہ میرے نبی کا ساتھ، اس کے لیے یہ عظمتیں۔ اور لوگوں، اگر اس دیہاتی کے لیے جنت کی خوشخبری، ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ اس نے اپنے پورے گھر کا سامان محمد کے قدموں میں بچھاوت کر دیا۔ جس نے دیواروں پر ہاتھ مارے، کوئی سوئی نہ رہ جائے، تن کے کپڑے اتارے، بوریے کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے، اور میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ دیا۔ اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، میرے نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا، جنہوں نے وطن چھوڑا اور جنہوں نے اپنا مال میرے نبی کے قدموں پر نچھاور کر دیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو بات تو میں نے یہاں سے شروع کی کہ اہل بیت جو ہے کیا یہ صحابہ میں شامل نہیں؟ تو جب صحابہ میں شامل ہے ان کا الگ سے یہ تصور کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی الگ شخصیات ہے اور پھر لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اہل بیت گھر والے، صحابہ در والے، ان کو تو موقع آپ نے فراہم کیا۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت بھی صحابہ کی صف میں شامل ہے اور ان کی اصل عظمت بھی یہی ہے کہ وہ میرے نبی کے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا